صبر کا مفہوم اور اہمیت۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم صبر اور تحمل کا مفہوم اور اس کی اہمیت پڑھیں گے۔ صبر کا مفہوم ہے رک جانا، ٹھہر جانا، برداشت کرنا، اور تحمل کا مطلب بردباری اور حلم کے ہیں۔ مشکل حالات میں اپنے سوچ و بچار اور اعمال پر قابو رکھنا، ہمت سے کام لینا صبر و تحمل کہلاتا ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ انسان مصیبت کے وقت ہمت سے کام لے اور مصائب اور آلام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر برداشت کرے۔ صبر و تحمل مومن کی ایک اہم صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کو اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ بتایا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ صبر ہی اچھا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اے مومنو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو کہ اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو صبر کی تعلیم دی، اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیوں نہیں تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو جب یہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طرح ہمیں احادیث میں بھی صبر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزماؤں گا اور وہ صبر جمیل سے اس کا استقبال کرے، تو مجھے حیا آئے گی کہ میں روز قیامت اس کے لیے میزان عمل قائم کروں یا اس کے نامہ اعمال کو کھولوں۔ اسی طرح ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کو کوئی بیماری، پریشانی، تکلیف، رنج یا دماغی پریشانی، حتیٰ کہ کانٹا بھی نہیں چبھتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، یعنی اس کا صبر اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ صبر کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنے والے کو جو روزہ قیامت اجر ملے گا، تو لوگ اس اجر کو حسرت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے اور ان کی اذیت کو صبر سے برداشت کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ گھلتا ملتا نہیں ہے اور ان سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی اذیت کو صبر سے برداشت نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو صبر کی سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے اسی بارے میں بتاتی جاؤں، جس کا مطلب ہے صبر جمیل۔ ہم اکثر کسی کی وفات پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صبر جمیل سے مراد یہ ہے کہ ایسا صبر جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتے، اور اس شخص کو جس کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے اس کے احوال جو ہیں وہ یہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ شخص اتنا صابر ہے، اور اس کے حلیے سے دیکھ کے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی تکلیف یا اسے کوئی صدمہ جو ہے وہ پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام حالات میں صبر و تحمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا لیکچر اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔